الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي إن الله اختارني واختارني أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل مکمل دستور زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام اپنے بندوں کے لیے خالق کا منتخب کردہ تو نظام زندگی ہے جو کائنات کے ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر ایک انسان کے جملہ مسائل کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزارنا چاہے تو ایسا شخص لاریب ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس دین کا عملی طور پہ اگر ہم مظاہرہ دیکھنا چاہیں کے لیے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہے، وہ دین ہمیں ملتا ہے دو جگہ سے۔ اس دین کے ملنے کے دو مراکز ہیں، ایک کو علمی مرکز کہتے ہیں اور ایک کو عملی مرکز کہتے ہیں۔ جو دین ملنے کا علمی مرکز ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو دین ملنے کا عملی مرکز ہے اسے نبی کے یاروں کی جماعت کہتے ہیں۔ نبی کرتا کیا ہے یہ کتاب بتائے گی، لیکن نبی کرتا کیسے ہے یہ پیغمبر کی جماعت بتائے گی۔ یعنی نبی کا مزاج قرآن بتائے گا اور نبی کا انداز نبی کے یاروں کی جماعت بتائے گی۔ اب دین محمدی جو قیامت تک کے لیے رہبری کرنے کے لیے آیا، اس دین کی ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخری دین تک من حیث الجماعت جو قوم اس دین کی مخالف ہے اسے یہودیت کہا جاتا ہے۔ یہودیت نے پہلے دن سے ہی دین محمدی کو قبول کیا نہیں، لیکن یہودیت کبھی بھی کھل کر میدان میں اسلام کے مقابلے آئی بھی نہیں۔ ہاں، انڈر گراؤنڈ رہے، سازشیں کی، مسلمانوں کو لڑایا، کبھی عیسائیوں کو بھڑکایا، کبھی مشرکین مکہ کو بھڑکایا، فنڈنگ کی، لیکن خود ہمت ان کی نہیں ہوئی۔ جو رہی صحیح کسر تھی وہ سن 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے خیبر کو فتح کر کے یہودیت کی کمر ہی توڑ دی، اور آمنہ کے لال مدنی کریم نے عملی طور پہ اس کا اظہار کیا فتح مکہ کے موقع پر کہ رسول پاک مدنی کریم میں تمام تر سودی معاملات کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ اعلان یہ بھی کیا کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے۔ اب جب ایسے کھلے عام مار پڑی تو یہودیت نے اپنا پانسا تھوڑا سا تبدیل کر لیا،
آواز تھوڑی سی کھول دیں، اس کی کو بند کر دیں، آواز تھوڑی کھول دیں. تو سفر میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مسجد کن کی ہے. نماز جو پڑھنی ہو کہیں پر تو پتہ کیسے لگے یہ کون سے مسلک کی ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا، اچھا آپ کو سب کو بند کر دیں. اگر کسی مسجد کے مینار پہ سبز جھنڈا لگا ہو تو یہ مسجد ہوگی بریلوی بھائیوں کی. اگر مسجد کا مینار ایک ہو تو یہ ہوگی اہل حدیث بھائیوں کی. اگر لگا ہو کالا جھنڈا تو دوسری پارٹی کی ہے. اور اگر کسی مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو تو پکی بات ہے دیوبندیوں کی ہوگی. تو چونکہ پکی ٹھکی نشانی ہے تو اس پہ بہرحال لو کمپرومائز، ٹھیک ہے نا بھائی. چلے اب یہودیت کو کبھی بھی کھلے عام مسلمانوں کے مقابلے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. فلسفہ یہ کہتا ہے اگر آپ کسی چیز کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں اور آپ مٹا نہ پائیں، ایک آسان حل یہ ہے آپ اس چیز کو زیر بحث لیں، اس چیز کو آپ مشکوک بنا دیں. کیسے؟ یعنی قرآن سارا بالکل سچا ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، جب تک سینے سے لگاؤ نہیں میں کاروبار کرنے جاتا ہی کوئی نہیں. لیکن جو لفظ یہاں پر لکھا نا الا، یہ الا نہیں تھا، اصل میں لفظ تھا علی. لکھنے والے سے غلطی ہو گئی. یعنی قرآن پاک کے 300 پاروں کو مانے، 114 سورتوں کو مانے، 6000 سے زیادہ آیتوں کو مانے، لیکن یہاں پہ ایک لفظ الا علی زبر زیر کا فرق ذہن میں آ جائے تو کیا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں. اور یہی مقصود ہے دشمن کا. اگر آپ پورے قرآن کو مٹانا چاہیں تو دیہاتی بندہ بھی جوتا اتار لے گا، تو نے رب کے قرآن کو برا کہا. لیکن جب وہی بندہ یہ دیکھے گا کہ قرآن کو چومتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، سینے سے لگاتا بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگاتا ہے، اور قرآن پاک کو سچا بھی کہتا ہے، اتنی بات کرتا بھائی نہیں یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی کہ یہاں پہ الا تھا یا علی تھا، تو ممکن ہے یہی ٹھیک ہو. اگر اتنا سا کیڑا بھی ذہن میں آ گیا تو دشمن کا مقصود پورا ہو گیا اور اس کا ایمان قرآن سے ہٹ گیا. اب جب یہودیت نے جوتے کھا کھا کے دیکھا کہ ہم دین کو مٹا سکتے نہیں، حتیٰ کہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر زہر دیا گیا. کیوں؟ پیغمبر کی ذات مٹے گی تو نبی کی بات بھی مٹ جائے گی. لیکن اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بھی قیامت تک کے لیے بھیجا، نبی کی صفات کو بھی قیامت تک کے لیے عطا کیا، اور نبی کی بات کو بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے دوام عطا فرما دیا. دنیا بھر کے کفار کی نیت کیا تھی؟ نبی جو فوت ہو گئے، نبی دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو پیچھے یاروں کے بس کا رو گے کوئی نہیں، دین مٹ جائے گا. لیکن آقا دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. بعض لوگ کہتے دیکھا قرآن کہتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے اور عمر نے تلوار نکال لی. یعنی عمر کو یقین نہیں کہ پیغمبر کو موت آئے گی، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نبی کو موت نہیں آئے گی. بھائی جس کی رائے پر قرآن اترتا ہو وہ موافق قرآن تو ہو سکتا ہے، مخالف قرآن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ خطاب کا بیٹا جس کی رائے کو اللہ قرآن بنا دے وہ قرآن کا مخالف. اب یہاں جیسے محبوب پیغمبر کا انتقال ہوا تو خطاب کے بیٹے کی عقل سوچ وہاں پر پہنچی کہ انبیاء کو نکال کے پوری نسل آدم بھی جہاں پر نہ پہنچی وہاں پر ایک اکیلا خطاب کا بیٹا پہنچا. کیسے؟ اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمایا تو منافقین، مشرکین اور دنیا بھر کے جاسوس جو تھے وہ مدینہ کے ارد گرد موجود تھے. لشکر اسامہ کی روانگی تھی، مرتدین پیدا ہو چکے تھے، منکر زکوٰۃ بھی بڑے زوروں پر تھے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی نبی بھی پیدا ہو چکا تھا. مرد تو مرد، عورت بھی پیچھے نہیں. ان لوگ تمہارے ہیں تو ایک ہماری بھی ہوگی. انہوں نے یوں تماشا کیا. ایسے عالم میں ہوا کیا؟
اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارے بعض بزرگوں کو یاد ہوگا، اگست کا مہینہ 17 تاریخ، بستی لال کمال بہاولپور کی دھرتی، اور طیارہ تباہ ہو گیا پاکستان کا، جس میں صدر پاکستان ضیاء الحق بھی موجود تھے۔ جیسے شہادت ہوئی وہاں پہ ریڈیو بھی بند، ٹی وی بھی بند، اسکرین ہو گئی کالی، اور اسکرین میرے بھائی خبر جب آئی، میڈیا آن تب ہوا کہ جب سینٹ کے چیئرمین بابا اسحاق خان نے صدارت کا حلف اٹھا لیا تھا۔ کیوں؟ جب کسی ملک کا سربراہ چلا جائے تو دائیں بائیں کی دشمن قومیں ایسے موقع کو تلاشتی ہیں۔ بہترین موقع ہے کہ ابھی پوری قوم غم میں نہ ڈھال ہوگی، ہم حملہ کر دیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ایسے موقع پر میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک کوئی نیا سربراہ منتخب نہ ہو جائے اور قوم کی باغ دوڑ نہ سنبھال لے، اس وقت تک سابقہ صدر سربراہ کی موت کی خبر کو آنگر نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ دشمنی سے فائدہ اٹھا لے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ تلوار نکال لی، کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو تلوار عمر کی ہوگی، گردن اس کی ہوگی۔ اور جیسے نبی کے مصلی کا وارث ابو بکر صدیق بن گیا، حضرت عمر بیٹھ گئے، اور پھر فاروق اعظم کے میرے بھائی کردار کو دیکھ کے نبی کے صحابہ کی ڈھارس بھی بندھی۔ ابو بکر صدیق جو نبی کے مصلی پر آئے، اور نبی کے بعد ابو بکر نے کام کیے ایسے کہ پیغمبر کے سارے یار پکار اٹھے کہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ کہ ابو بکر اگرچہ امتی تھا لیکن کام ابو بکر نبیوں والے کیے۔ کیا کیے؟ امت کو سنبھالا تو ابو بکر صدیق نے، پنجگانہ نمازیں پڑھائیں ابو بکر صدیق نے، 9 مسلموں کو دین میں داخل کیا ابو بکر صدیق نے، مسلمانوں کی تنظیم سازی کی ابو بکر صدیق نے، اہل بیت کے آنسو پوچھے ابو بکر صدیق نے، بیت المال کو تعمیر کیا ابو بکر صدیق نے، مدینہ کی گلی میں پہرے دیے ابو بکر صدیق نے، یتیموں کے گھروں میں جا جا کے بکری کے دودھ نکالے ابو بکر صدیق نے، ملک کے شام کی جنگ کے نقشے بنا کے لشکر اسامہ کو روانہ کیا ابو بکر صدیق نے، اسباب سارے مہیا کیے ابو بکر صدیق نے۔ اتنا ہی نہیں، منکرین زکوٰۃ کی گردنیں ناپی تو ابو بکر صدیق نے، زکوٰۃ کا پیسہ واپس لیا تو ابو بکر صدیق نے، اور مدعیان نبوت کو ٹھکانے لگایا تو ابو بکر صدیق نے۔ اس سب کچھ کے باوجود 2 سال 3 ماہ 10 دن میں 2 لاکھ مربع میل فتح کر کے محمدی حکومت کو بڑھایا تو ابو بکر صدیق نے۔ ایسا کام کیا ابو بکر صدیق نے۔ جب دشمن یوں کامیاب نہ ہوا کہ نبی تو نبی تھے، نبی کے یار بھی کم نہیں، انتظار یہ تھا کہ آقا پردہ فرما جائیں گے، ہم کھل کے کھیلیں گے، لیکن رسول پاک نے اپنی زندگی میں اپنے یاروں کی تربیت کی ہی ایسے تھی کہ اشداء علی الکفار، کہ کافر اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو، یار تلوار نکالتے ہیں، رشتوں کو نہیں دیکھتے، محمد کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ تو دشمن یہاں پہ کامیاب نہ ہوا۔ تو اس دور سے لے کر آج تک، یعنی یہودی ولایتی یہودیوں سے لے کر دیسی یہودیوں تک، گورے یہودیوں سے لے کر دیسی یہودیوں تک، ان بدبختوں سے لے کر ان کی اولاد تک ایک عقیدہ نیا گھڑا۔ اور عقیدہ کیا؟ کہ نعوذ باللہ نبی کے صحابہ اور تھے اور نبی کے اہل بیت اور تھے، ان کا دین اور تھا، ان کا دین اور تھا، ان کا کلمہ اور تھا، ان کا کلمہ اور تھا، ان کا قرآن اور تھا، ان کا قرآن اور تھا، ان کا تصور نبوت اور ہے، ان کا تصور نبوت اور ہے، ان کا خدا اور، ان کا خدا اور۔ دشمن نے چاہا کیا تھا کہ پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی کمائی نبی کے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیے، ان کی محبت، ان سے نفرت، ان سے محبت، ان سے نفرت، ان کا انکار تب بھی دین برباد ہوتا ہے، اور ان کا انکار ہو جائے تب بھی دین۔ اب یہ جماعت ہے کون؟ یا نبی کے صحابہ یا نبی کے اہل بیت؟ اہل بیت کون؟ جو پیغمبر کے گھر والے ہیں۔ صحابہ کون؟ جو نبی کے
یارانہ ہے، نبی کے دوست احباب ہیں، رسول خدا نے زندگی گزاری تو دو جگہ پہ گزاری، یا گزاری گھر کی چار دیواری میں، یا گزاری گھر کی چار دیواری سے باہر۔ نبی باہر کیسے رہے یہ بتایا نبی کے صحابہ نے، اور نبی گھر میں کیسے رہے یہ بتایا نبی کے اہل بیت نے۔ نبی کی گھر والی زندگی یہ بھی دین ہے، باہر کی زندگی یہ بھی دین ہے۔ باہر کی زندگی دی صحابہ نے، گھر کی زندگی دی نبی کے اہل بیت نے۔ اگر کوئی اہل بیت کا انکار کر دے تب بھی آدھا دین جاتا ہے، اور کوئی نبی کے صحابہ کا انکار کر دے تب بھی آدھا دین جاتا ہے۔ دشمن نے پورا زور لگایا، یعنی وہ اور یہ الگ، یہ الگ۔ اللہ بہترین جزائے خیر دے علماء اہل سنت کو، جنہوں نے اس دور سے لے کر آج تک، دیوبندی ہو بریلوی اہل حدیث، کسی ایک نے بھی اس عنوان کو چھوڑا نہیں۔ سب نے ہی لکھا کہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری محبت کا محور مرکز ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رسول پاک مدنی کریم کی محبت ہمارا کلہم ایمان ہے۔ اس ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک نبی کے صحابہ ہیں، ایک نبی کے اہل بیت ہے۔ جب دو طبقات، جو دو خاندان دو قبیلوں کے اندر دیکھا جائے، وہ ان دونوں قبیلوں محبت تھی، ان میں آپس میں کوئی تعلق تھا، تو چار چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ کتنی بھائی؟ چار چیزیں۔ کیا؟ اگر دو افراد، دو خاندان ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے۔ اور اگر یہ دونوں افراد ایک جگہ پر نماز نہ پڑھتے ہو تو پھر یہ بات مانی جائے گی بھائی جب نماز ایک وقت میں ایک بندے کے پیچھے نہیں پڑھتے تو ممکن ہے ان کا دین الگ الگ ہو، قرآن الگ الگ ہو، خدا نبی اور ہو۔ جب دونوں میرے بھائی ایک ہی وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ماننا پڑے گا کہ دین بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، خدا بھی۔ دوسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اگر دو خاندان آپس میں رشتہ دیتے بھی ہو اور آپس میں رشتہ لیتے بھی ہو تو یہ علامت کس کی ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی نہیں۔ جب دو قبیلے، دو خاندان، دو گھرانے آپس میں رشتہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے کیا ہیں؟ بھائی خدا بھی ایک ہو، نبی بھی ایک ہو، قبلہ بھی ایک ہو، کعبہ بھی ایک ہو۔ ایک بندہ مرزائی ہو دوسرا محمدی تو رشتہ ہوتا کوئی نہیں۔ ایک محمدی ہو دوسرا ہو یہودی تو رشتہ ہوتا کوئی نہیں۔ بھائی ایک ہو مسلمان دوسرا ہو ہندو تو رشتہ ہوتا کوئی نہیں۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے بندہ مومن کو چاہیے کہ مومن گھرانہ دیکھے، کیا دیکھے؟ خالی مومنہ نہ دیکھے، مومن گھرانہ دیکھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، اگر خدا نبی قبلہ کعبہ ایک ہو تو رشتہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اگر دو قبیلے، دو خاندانوں کے لوگ وہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوں تو یہ علامت کیا ہے؟ کہ دونوں میں آپس میں محبت اور پیار ہی پیار ہے۔ چوتھی چیز دیکھی جائے گی کہ اگر دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوئی یا لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی تو ان دو لڑائیوں کا انجام ہوا کیا تھا؟ اگر انجام محبت ہو، احترام ہو، اعتبار ہو تو پھر بھی پیار ہی پیار ہے۔ اب ان چار چیزوں کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں پیار محبت کا معاملہ کیا تھا۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں 17 نمازیں خود نہیں پڑھائیں بلکہ یار صدیق کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یعنی پیغمبر کی زندگی میں جو امت کا امام بنا وہ کون؟ ابو بکر۔ چلے، دشمن یہ کہتا ہے حضرت عمر نے دین کو تبدیل کر دیا، اور اس فتووں کی زد میں ایک فتوہ کیا لگتا ہے جی نعوذ باللہ، دیکھیں اس دور کے اندر عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھی، عمر نے منع کر دیا۔ عمر نے، ہم کہتے ہیں ملنگو ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن اتنا بتاؤ بقول تمہارے کہ فاروق اعظم کے دور تک پیغمبر کی امت میں جو خواتین تھیں وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا بھائی؟
تو ابو بکر صدیق نبی کے بعد ہیں، عمر سے پہلے ہیں، یعنی نبی کے دور میں بھی عورتیں نماز پڑھتی تھی اور ابو بکر کے دور میں بھی عورتیں نماز. تو آیا ان عورتوں میں حسنین کی اماں پیغمبر کی بیٹی سیدنا علی کی گھر والی فاطمہ بھی موجود تھی یا نہیں تھی؟ جی بھائی، جب سیدہ فاطمہ بھی ان خواتین میں موجود ہیں تو سیدہ فاطمہ ہاتھ باندھ کے جس کے پیچھے نماز پڑھیں اس امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. صرف خواتین ہی نہیں، کتاب تمہاری الاحتجاج بیان کرتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے، وضو کیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی. تو اس دور میں مسجد ایک ہی تھی، اس مسجد کو مسجد نبی کہتے ہیں، اور مسجد نبی کا امام بھی ایک ہی تھا، اس امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. پھر تم جو یہ اعتراض کرو کہ ابو بکر صدیق آئے ممبر پر خطبہ دینے لگے، معصوم سا بچہ اٹھا اور بچے نے کہا اے ابو بکر یہ ممبر نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق ممبر سے نیچے اترے، بچے کو اٹھایا اور خود اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا بیٹا تو بالکل سچ کہتا ہے، یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ ممبر تو تیرے نانا محمد عربی کا ہے. تو بچے کا باپ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا امیر المومنین دل میں کوئی میل نہ لائیے گا، کبھی ہمارے گھر میں بھی ایسی بات نہیں ہوئی اور ہم نے بھی کوئی ایسی بات کبھی سکھائی نہیں، مجھے آپ کی ذات پہ پورا اعتبار ہے. تو امام نے کہا علی واللہ مجھے بھی اعتبار ہے کہ تو بھی سچا، تیری بات بھی سچی. ہم کہتے ہیں دشمنوں تم یہ بتاؤ کہ پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، تو جو مسجد میں اسی امام کے پیچھے آ کے باپ بیٹا بیٹھے تھے انہوں نے ایمان والا سمجھا تھا تو ابو بکر کے پیچھے نیت باندھی تھی. یعنی حسین ابن علی بھی آئے، جناب علی بھی آئے، کیوں آئے؟ ابو بکر کو امام بھی مانا، صاحب ایمان بھی مانا. آج گلگت کے باگڑ بلے کہتے ہیں نہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. تو بھوتنی کے بچوں تمہیں کون مانتا ہے؟ نہیں ابو بکر صدیق کو امام نہیں مانتے تو تم سے منوانا کون چاہتا ہے؟ خدا کے رسول نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبی کے مصلی پہ کھڑا کر کے مسلمانوں کا امام بنایا تھا، کافروں کا نہ کل بنایا تھا نہ کافروں کا آج بنایا ہے. اور جن کا امام بنایا تھا وہ کل بھی ابو بکر کو امام مانتے تھے اور ایمان والے تو آج بھی ابو بکر کو امام مانتے ہیں. ہاں جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا تھا انہوں نے نہ کل مانا تھا اور نہ اسلام آباد کو بلا کر کے ضیاء کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے نہ آج مانتے ہیں. تمہارا ڈی این اے پرابلم جب بھی ملتا ہے تو یہودیت کے ساتھ ملتا ہے، ابو بکر صدیق کے منکرین کے ساتھ ملتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا ڈی این اے علمی ہو، روحانی ہو، ایمانی، جب بھی ملتا ہے تو پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے، نبی کی جماعت سے ملتا ہے، پیغمبر کی پوری اولاد سے ملتا ہے. تو یہاں پہ ابو بکر صدیق کے پیچھے 17 نمازیں جناب علی نے پڑھی. کتنی بھائی؟ کتنی؟ نبی کی زندگی میں پڑھی 17 نمازیں اور نبی پاک کے بعد پڑھی 4035 نمازیں، یعنی 4052 نمازیں جناب علی بچوں سمیت ہاتھ باندھ کے مسجد نبی میں جس کے پیچھے پڑھے اسی امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہاں ایک نماز کو دکھا دیجئے کہ مصلی پر ابو بکر تھے، علی نے پڑھی کوئی نہ ہو. ایک نماز دکھا دیجئے کہ جناب علی نے نماز پڑھ کے پھر لوٹا لی ہو. ایک نماز دکھا لیجئے کہ ابو بکر مصلی پر ہو اور علی نے علیحدہ جماعت کروا لی ہو. ایک نماز دکھا دیجئے کہ جناب ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی نے پڑھی کوئی نہ ہو اور علیحدہ جا کے بجائے مسجد کے امام باڑے میں جا کے پڑھی ہو. اگر باڑے کی نماز تم دکھا دو علی بھی تیرا تو علی کا، اگر علی کی ساری نمازیں پیغمبر کے یاروں کے وجہ مسجد میں ہو تو علی ہمارا ہم علی کے. تو دوسری چیز کیا دیکھی جائے گی کہ اگر دونوں خاندانوں کے لوگ رشتہ دیتے بھی ہو رشتہ تو یہ علامت کس کی ہوگی بھائی؟
جی بھائی. اچھا جب رشتہ کرنا چاہیں تو ایمان دیکھا جاتا یا نہیں دیکھا جاتا؟ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہماری کتاب موجود ہے، جب بھی رشتہ کرو نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ کوئی دنیاوی کمال دیکھو، اگر دیکھو تو اس کے اعمال دیکھو. کیا ہے اعمال؟ کیا نبی والے اعمال ہو، قرآن والے اعمال ہو. لیکن بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قطنی نبی کے دور میں لوگ جو تھے وہ رشتہ دیتے بھی تھے، ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے، اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھی کرتے تھے. نعوذ باللہ. یعنی ایک دوسرے کو ملعون بھی کہتے تھے، رشتہ بھی کرتے تھے. تو ملعونوں کے ساتھ رشتہ کرنا تمہاری سنت ہوگی، نہ نبی کی سنت ہے، نہ آل کی سنت ہے، نہ اصحاب کی سنت ہے. بدبختوں نے کیا لکھا؟ جی نعوذ باللہ، جناب سیدنا عثمان ابن عفان وہ صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن نبی پاک نے 2 بیٹیوں کا رشتہ عثمان کے ساتھ کر دیا. حضرت عمر صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن جناب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کے ساتھ کر دیا. یعنی تمہارے نزدیک کافروں کو رشتہ دینا نبی کی بھی سنت ہے اور علی کی بھی سنت ہے، تو تمہاری نظر میں ہم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جی بھائی، تمہاری نظر میں جب ہم سے بڑا کافر ہے ہی کوئی نہیں، تو رشتے تم کرو، قبول ہم کریں گے. جی بھائی. جی اگر بقول تمہارے عثمان سے رشتہ کرے نبی، ایمان نہیں دیکھا، عمر سے رشتہ کرے علی، ایمان. اگر میرا مولوی رشتہ ذاکر سے مانگے تو اس کو تکلیف ہوتی کیوں ہے؟ اس کو تو کرنا چاہیے، سنت اس کے مذہب کے اندر ہے. رشتہ جب بھی ہوتا ہے ایمان کی بنیاد میں. کس بنیاد پہ بھائی؟ کس بنیاد پہ؟ اور رشتہ داری کی کیسے؟ رشتہ داری کی کیسے؟ ایک خاندان بنو امیہ، یہ خاندان کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا. اور جیسے خالص دیسی گھی کتے کو ہضم نہیں ہوتا، ایسے امیر معاویہ اور خاندان بنو امیہ کا نام بھی 4 ٹانگوں والے کتے کو ہضم نہیں ہوتا. نہیں، یہ خاندان اچھا نہیں تھا. اگر یہ خاندان اچھا نہیں تھا تو نبی پاک نے رشتہ کیا کیوں؟ جناب علی نے رشتہ کیوں کیا؟ حضرت علی کی اولاد نے رشتہ کیوں کیا؟ اور یاد رکھیے گا، مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ سارے خیر سے رانا راجپوت ہے. تو کون کون ہے رانا راجپوت بھی یہاں پہ؟ اس محفل میں کون کون راجپوت بھائی ہے بھائی؟ چلو بارک اللہ. تو کوئی دوست بتایا کہ راجپوتوں کی گوتیں کتنی ہیں؟ راجپوتوں کی گوتیں کتنی بھائی؟ جی چلو کوئی بوٹی شوٹی لگا لو بھائی، کو موٹا چھوٹا مار کے پوچھو کسی سے بھائی. جی چلے ہمارے پنجاب کی اقوام میں ایک قوم ہے ارائیں. کون سی بھائی؟ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہیں. بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 44 ہیں. میواتی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہیں. ایسے راجپوت قوم ایک ہے اور اس کی بڑی برانچیں مین گوتے وہ 36 ہیں. گجر قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 106 ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ پھیلاؤ تو 8، سمیٹو تو ایک ارائیں بنتا ہے. پھیلاؤ تو 44 سمیٹو ایک بلوچ بنتا ہے. پھیلاؤ تو 36 سمیٹو ایک راجپوت بنتا ہے. پھیلاؤ تو 52 سمیٹو ایک میواتی بنتا ہے. پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو ایک گجر بادشاہ بنتا ہے. ایسے عرب کی دھرتی پر ایک خاندان ہے جسے کہتے ہیں خاندان بنو قریش. یعنی پھیلاؤ تو 10 اور سمیٹو تو ایک خاندان بنتا ہے. اب اس خاندان قریش کی 10 شاخیں کون سی ہیں؟ قبیلہ بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان. قبیلہ بنو تیم، ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی، فاروق اعظم کا خاندان. قبیلہ بنو امیہ، عثمان غنی امیر معاویہ کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم، خالد ابن ولید کا خاندان. اور قبیلہ بنو اسد، سیدہ اماں ختیجہ کا خاندان. یعنی جیسے میرے بھائی یاد رکھے گا کہ اگرچہ میرے بھائی شاخیں 8 ہیں لیکن
ہیں تو سارے آرائی، اگرچہ شاخ 44 ہیں تو سارے بلوچ، شاخ اگرچہ بھائی 52 ہیں تو سارے میواتی، شاخ گوتے اگرچہ 36 ہیں تو سارے راجپوت، شاخ 106 ہیں تو سارے کے سارے گجر، یا پہ شاخ اگرچہ 10 ہیں تو سارے قریشی، ہیں تو سارے قریشی نا بھائی۔ منج خاندان یہ گوت ہے راجپوتوں کی، دریا خان بکھر میں بھی ہیں، اور خود مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ وہ بھی اسی منج فیملی سے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اگرچہ گوت یہاں پہ 36 ہیں، لیکن کہنے والا کہنے نہیں بھائی ہے تو اپنا راجپوت بھائی، رانا بھائی تو ہے نا بھائی اپنا، یعنی سکھر کو یا بکھر کا ہم نے گوت نہیں دیکھی، بنیاد دیکھی۔ جب راجپوت تو اپنا بھائی بھائی ہے، ہوتا کیا ہے، بندہ بیٹھا فاروق نگر سے چنچی رکشے میں بیٹھتے ہوئے بابا جی نے پوچھا دوسرے بابا سے، بھائی تھارا نام کیسے بھائی؟ تو بھائی ہمارا نام تو ولی محمد، تھارا نام کے بھائی؟ شفیع محمد۔ کہاں سے آئے؟ روہتک، حصار، بالا کرنال سے آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی یہ بندہ صفدر آباد پہنچا کوئی نہیں، اور گھر فون کرتا بیٹے کو، بیٹا تو رشتہ مت کریو چھوڑی کا بھائی تھے، وجہ بھی کیوں نہ کرو رشتہ بھائی، میں نے رشتہ دار مل گیا بڑا۔ اچھا رشتہ دار کون مل گیا بھائی؟ اس کا میرا تعارف جو ہوا تو پتہ یہ لگا یہ اور میں ایک دادا کے پوت ہے بھائی، یعنی 14 صدیوں بعد ہندوستان سے بچھڑے ہوئے 70 سال کے بعد 2 بابا مل جائیں اور ایک دادا کی اولاد ہو تو ان کی تو محبت اتنی جوان ہو جائے کہ چلتے رکشے میں گلے پڑ جائیں۔ جب تجھے اپنے دادا کی اولاد اتنی پیاری ہے تو نبی کو اپنے دادا کی اولاد کتنی پیاری ہوگی۔ اور وہ دادا کون ہے؟ رسول پاک کے والد گرامی کا نام ہے جناب عبداللہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ جناب عبداللہ۔ اور جناب عبداللہ کے بابا نبی پاک کے دادا، ان کا نام ہے جناب عبد المطلب۔ عبد المطلب کے بابا نبی پاک کے پردادا، ان کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کے ابا اور نبی پاک کے دادا تو ان کا نام ہے جناب عبد مناف۔ اسی عبد مناف کا بیٹا ہے، ہاشم کا بھائی ہے، اور نام ہے اس کا عبد شمس۔ اور عبد شمس کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے امیہ۔ امیہ کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے حرب، اور حرب کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ابو سفیان، اور ابو سفیان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے امیر معاویہ کاتب قرآن۔ حضرت علی چل مرتضی رضی اللہ عنہ، جناب علی کے جو بابا ہیں تو ان کا نام جناب خواجہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب کا جو میرے بھائی والد ہے یعنی جناب علی کا دادا تو ان کا نام جناب عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے جو ابا یعنی جناب علی کے پردادا تو ان کا نام جناب ہاشم ہے، اور ہاشم کے ابا یعنی علی کے دادا کے دادا تو ان کا نام بھی عبد مناف ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان کے والد کا نام عفان ہے، عفان کے والد کا نام ابی العاص ہے، ابی العاص کے والد کا نام امیہ ہے، امیہ کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور عبد شمس کے والد کا نام ہاشم میرے بھائی عبد مناف ہے۔ یعنی رسول پاک مدنی کریم نبی کے دادا تو وہی عبد مناف ہے، علی کے دادا کے دادا تو وہی عبد مناف ہے، عثمان کے دادا تو وہی عبد مناف ہے، اور امیر معاویہ کے دادا تو وہی عبد مناف ہے۔ یعنی جو میرے 5ویں پشت پہ جا کے سارے ایک ہو جائیں، اگر میرے بھائی تیرے ہندوستان میں پاکستان میں 5ویں پشت پر ہو تو جواب مل جائے نہیں بہت پرانی رشتہ داری ہماری، کیا بنیاد ہماری ایک ہے، کیوں؟ ایک دادا کی اولاد ہے۔ اگر میں چلائیں چکوال وغیرہ، بندہ پوچھے بھائی فلاں بندہ آپ کا کیا لگتا ہے، تو میرا دد پوترا کیا ہے کہ یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہیں، اور ایک دادا کی اولاد ہونا یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر 14 صدیوں بعد دادا کی اولاد ہونا محبت کی علامت ہے تو نبی کے ایک دادا کی اولاد ہونا محبت کی علامت کیوں کوئی نہیں؟ جی بھائی۔ پھر دوسرا معاملہ، ایک خاندان میں پیدا ہوئے، چلو ہو گئے، پھر بدستور رشتے دیے رشتے لیے بھی صحیح۔ ہمارے ایک دوست ہیں گجر چوک اعظم میں، عمر زیادہ ہو گئی، ان کی والدہ محترمہ سے کہا کہ مہربانی کیجئے جوانی بڑھاپے میں ڈھل رہی، شادی کر دیں۔ تو ایک ہی بات پکی ٹھکی ہے، چونکہ ہم ہوشیار پوری ہیں تو رشتہ بھی کریں گے ہوشیار پوریوں میں، کیوں؟ چونکہ ہمارے برابر کی گوت وہ ہے۔ آپ راجپوتوں میں دیکھ لیں، یار فلاں جگہ بچہ جوڑ نہیں، جوڑ کیوں نہیں؟
اس کی گوت اور ہے، ہماری گوت اور ہے، وہ تھوڑے ماٹے ہیں، ہم تھوڑے تگڑے ہیں، رشتہ کریں گے تو برابر والوں میں کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ خاندان قریش کی گوتیں 10 ہیں، لیکن خاندان بنی ہاشم نبی کی گوت نے سب سے زیادہ رشتہ داری جن کے ساتھ کی ہے وہ خاندان ہے امیر معاویہ کا۔ کتنی رشتہ داریاں! نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ نبی پاک کے 11 چچا ہیں۔ کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا ان کا نام ہے حارث۔ کیا نام بھائی؟ حارث۔ حارث کا بیٹا تو نام ہے اس کا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا تو نام ہے اس کا عباس، عباس کا بیٹا تو نام ہے اس کا عبد الرحمن۔ یہ عبد الرحمن کون ہے؟ اگر آپ کبھی جھنگ تشریف لائیں تو جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں جو ایم پی اے ہیں وہ رانا شہباز صاحب ہیں، آپ کی فیملی کے رانا صاحب۔ ان کی تحصیل میں ایک دربار ہے، دربار پیر بہو سلطان۔ اور پیر بہو سلطان کون ہے؟ کہ جن کا اپنا نام پیر عبد الرحمن ہے، باپ کا نام عباس ہے، دادا کا نام ربیعہ ہے، ربیعہ کے ابا ان کا پردادا اس کا نام حارث ہے، حارث کا جو ابا ہے اس کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کون ہے؟ جو نبی کا بھی دادا ہے، علی کا بھی دادا ہے۔ یعنی نبی پاک مدنی کریم کے سب سے بڑے چچا کا پڑپوتا، اس کی قبر کہاں پر ہے؟ جھنگ احمد پور سیال کی دھرتی پر ہے۔ تو نبی پاک کے سب سے بڑے چچا ان کا نام ہے حارث، اور سب سے چھوٹے چچا ان کا نام ہے ابو طالب جو جناب علی کے والد گرامی ہے۔ نبی پاک کے 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح ہوا ہے خاندان امیر معاویہ میں۔ اس میں خاندان امیر معاویہ۔ نبی پاک کی 6 پھوپھیاں ہیں، ان میں بیضہ، صفیہ، امیمہ تینوں کا نکاح ہوا ہے خاندان امیر معاویہ میں۔ نبی پاک کی 11 بیویاں ہیں، 4 کا تعلق ہے خاندان امیر معاویہ سے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم 3 کا نکاح ہوا تو خاندان امیر معاویہ میں۔ نبی پاک کے 3 داماد ہیں، جناب علی ہیں، لقیط ابن ربیع ہیں، عثمان غنی ہیں، اور ان میں 2 داماد نبی پاک کے لقیط ابن ربیع اور عثمان غنی دونوں کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے۔ نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ان میں 7 کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے۔ نبی پاک کے دور میں 114 افراد نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور ان میں 17 کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور 14 کا تعلق ہے تو خاندان امیر معاویہ سے۔ نبی پاک نے جن لوگوں سے قرآن لکھوایا، جن لوگوں سے قرآن، ان کی تعداد ہے 42 میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے ان کی تعداد ہے 13، اور 13 میں 7 کا تعلق ہے خاندان امیر معاویہ سے۔ اور ان 7 میں 2 سگے بھائی ہیں، ایک ابو سفیان کا بیٹا یزید ہے اور دوسرا امیر معاویہ خود ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یزید نام کا امیر معاویہ کے بھائی بھی ہیں اور امیر معاویہ کے بیٹے بھی ہیں۔ میں نے بیٹے کی بات نہیں کی، میں نے بیٹے کی بات، میں نے بات کی ہے امیر معاویہ کے۔ لیکن یار لوگ جو بل انہوں نے پیش کیا نا، اس بل میں یہ کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو، خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں تقیہ بازوں پر۔ یعنی ہو کچھ بھی نہیں، بیان کچھ کیا جائے۔ اور رہا یہ معاملہ، اگر بل میں جو ہو بھی صحیح تو پھر بھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، چونکہ سنی بقول تمہارے، بقول اگرچہ بل میں بات ہے نہیں، لیکن تم نے جو کیا، نہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہلوانا چاہتے ہیں تو پتر ذرا منہ پہ ہاتھ بھی رکھ، آنکھیں بھی کھول، کتاب اپنی پڑھ۔ الامامت والسیاست کتاب تیری ہے اور تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ چوتھے امام نے یزید کے اوپر درود پڑھا تھا، تو جن کی اپنی کتابوں میں یزید پر درود پڑھنا جائز ہو وہ دیوبندیوں پر فتویٰ لگائے رحمت اللہ علیہ کا ڈوب کے مرنا چاہیے۔ اسے کہتے کہ بھائی اعتراض پہ اعتراض، اور ہم دعوت کبھی کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرا کرو، اور ڈانگ کسی راجپوت بابا کی ہو تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی۔
یعنی دیوبندیوں پر تو اعتراض، لیکن اپنے گھر کی جامع تلاشی، یعنی چھاج بولے تو بولے، سالی چھالنی بھی بولے جس میں اپنے سوچے، یعنی اپنے گھر کا پتہ کوئی نہیں، وہ اعتراض علماء اہل سنت پہ نعوذ باللہ۔ ایک صاحب اور اٹھے گلگت سے، راحت حسین قاسمی صاحب کا، گلگت کے نوجوانوں سے کہتا ہوں تیاری کر لو۔ تیاری کس بات کی؟ کہ معاویہ والے میدان میں آگے، ہم علی والے میدان میں آئیں گے۔ اب جنگ صفین برپا ہوگی، جنگ، اچھا دھمکی دے کون رہا ہے؟ کہیں پہ لڑائی ہو گئی، اگلا بندہ کہتا تجھے پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہم کیا کریں گے تمہارے ساتھ، کیا کرو گے؟ تو پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم 20 بندے اکیلے جا رہے تھے، تمہارے 2 بندے پوری فوج لے کر آگے تھے، تب ہماری تیاری کوئی نہیں تھی، تمہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا، ہم پہلے بھی بھاگ گئے تھے، اب بھی بھاگ جائیں گے۔ دھمکی جنگ صفین برپا کر دیں گے۔ بدبختو، پہلے اپنی کتابیں پڑھ تو لو، پوری نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے مولا علی کی تمہارے بارے میں۔ مولا علی فرماتے مولا یہ جو موالی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، جب دیکھو نعرہ حیدری، ہم آپ کے موالی ایسے بدبخت ہیں، جب میں کہتا ہوں موسم لڑنے کا نہیں، کہتے نہیں مولا تیاری کیجئے لڑیں گے، جب میں کہتا ہوں وقت آگے لڑنے کا، کہتے نہیں فی الحال تو بھنگ پی رکھی، فی الحال لڑنے کے موڈ میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کی بددعائیں ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، الاحتجاج طبرسی کتاب ان کی ہے، نہج البلاغہ کتاب، کہ مولا علی خود فرمائے کہ مولا ان کی وجہ سے میرا سینہ پیپ سے بھر گیا، اب تو بس ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا انہیں اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، یہ مجھ سے تنگ ہے، میں ان سے گلے جو پڑ گئے کیا کروں؟ اگر امیر معاویہ مجھ سے سودا کرنا چاہے، اپنا 1 دے دے، مجھ سے 20 لے لے۔ کتاب تمہاری بیان کرتی ہے، یہ تمہارے بابا خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب حسن مجتبی نے پوچھا اپنے بابا جناب علی سے، میں نے آپ سے کہا تھا نا جنگ نہ کیجیے، کیوں؟ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، یہ جو نعرے لگانے والے ہیں یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نقصان ہمارا ہوگا۔ حضرت علی نے ٹھنڈا سانس لیا، اور روایت ہے امام جعفر صادق کی کتاب تمہاری ہے، لکھنے والے خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی ہے، ہمیں نہ علی کی ذات پہ اعتراض ہے، نہ علی کے حقیقی رفقا پہ اعتراض ہے، علی بھی ہمارے، علی کے حقیقی لشکری بھی ہمارے ہیں۔ ہاں جن بدبختوں نے مسلمانوں کو لڑایا وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، یہ جو مفاد پر ٹولہ درمیان میں آیا یہودی النسل بھائیوں کو لڑانے کے لیے، تو ان کے بارے کیا کہا جناب علی نے کہ ہاں حسن میرے بیٹے تو نے مشورہ دیا تھا اور تیری بات نہ مان کے بڑا نقصان اٹھانا پڑا، واللہ اب تو دل یہ چاہتا ہے میں آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا تو مسلمانوں کا یہ نقصان نہ ہوتا۔ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ لکھی تیرے باپ نے، لکھی تیری کتاب میں، کتاب جھوٹی تو کتاب کو جلا دے، باپ جھوٹا تو جوتے اٹھا قبر پہ برسا دے۔ ہمیں تیرے کتاب جلانے پر بھی اعتراض کوئی نہیں، جوتے برسانے پر بھی اعتراض کوئی نہیں۔ یہی جنگ ہے، اگر یہ جنگ ہوئی بھی صحیح تو جیسے علی معاویہ ہوئے جمع تو یار لوگوں نے کہا نعوذ باللہ یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، اس کا قتل بھی جائز ہے، اس کا قتل بھی جائز ہے۔ تو یہاں پہ جب مسلمان لڑے نا آپس میں تو ہوا کیا؟ حضرت علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھے، ان کے جنازے بھی خود پڑھے، یعنی جب تک علی معاویہ آمنے سامنے تھے کہ ادھر سے بھی نعرے ادھر سے بھی نعرے، جب بنے دونوں بھائی بھائی ادھر سے بھی نکلے ادھر سے نکلے، تیسری پارٹی بن گئی جس پارٹی کو کہتے ہیں خارجی، جنہوں نے کہا کہ معاویہ بھی غلط ہے علی بھی غلط ہے، اور جنہوں نے علی اور معاویہ دونوں پہ فتویٰ لگایا وہ کل بھی باپ تمہارے تھے، وہ آج بھی باپ تمہارے ہیں۔ ہاں تو جو جنگ صفین کی دھمکی دیتا ہے پہلے اپنے اکابر کا کردار تو پڑھ لے۔ جناب علی نے تیرے بڑوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ مولا یا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔
یہ مجھ سے تنگ ہے، میں مولا کے بعد مولا حسن جو آئے، تو تیری کتاب الاحتجاج میں لکھا کیا ہے؟ حضرت حسن کہتے ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا موالی کہتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کی نسبت امیر معاویہ میرا زیادہ قدردان ہے، ان ملنگوں کا داؤں نہیں چلتا، ورنہ ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے دشمن کے حوالے کر، مجھے دشمن کے۔ اور جناب حسین ابن علی، وہ تو کتابیں تیری پڑھی ہے، کون سی تیری کتاب ایسی ہے جس میں مولا حسین نے تیرے ابا، تیرے دادا، تیرے پردادا، تیرے لکڑ دادا، بھگڑ دادا کا نوحہ نہیں کیا؟ اے کوفہ کے مکارو، عیارو، غدارو، دھوکے بازو، لکی رانی سرکس کے فنکارو، تم نے کہا کیا تھا، کیا کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں مولا حسین نے تمہیں دعائیں دی ہوں؟ اور ابھی ایک اور نکلا، کراچی کا میراسی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ جو مولا حسین کو قتل کرنے والے تھے ان کی داڑھی ایسی تھی جیسے داڑھی ہماری ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ان کی پگڑی ایسی تھی جیسے پگڑی ہماری ہے، ہمارا کیا قصور ہے ان کا کلمہ ایسا تھا جیسے کلمہ ہمارا ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ جو مولا حسین کو قتل کرنے والے تھے وہ بھی کہتے تھے علی خلیفہ بلا فصل، ہم بھی کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل، اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں۔ لیکن یہ باپ اگر کرے تو بیٹا ذمہ دار نہیں ہوتا، بیٹا کو کرے تو باپ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بھوتنی کے بچوں، 1400 سال کے بعد اپنی جان پہ پڑی تمہیں یاد آ گیا کہ بیٹے کے کردار کا مالک باپ نہیں ہوتا، تو یزید کے کردار کا مالک امیر معاویہ کیسے ہو گیا؟ پھر اگلی جو بات کرنے والی، ہمارا کیا قصور کہ ان کی داڑھی ہماری جیسی تھی، تو اس بے وقوف سے کوئی پوچھے بھائی پہلے تو آیا دنیا میں، یہ وہ آئے تھے، تو آیا اب اور وہ 1400 سال پہلے، تو ان کی نقل تو نے اتاری ہے، تیری نقل انہوں نے۔ اگر تو ہوتا اس دور میں، وہ ہوتے آج، تب تیری بات ماننے والی تھی، لیکن جب قاتلوں کا روپ تو نے دھارا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کل بھی تم نے مارا تھا، آج بھی تم نے مارا ہے، قاتلوں کو اپنا آئیڈیل تم نے بنایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کو الحمدللہ فخر حاصل ہے، تم مانتا ہے کہ قاتلان حسین جو تھے ان کی داڑھی تمہارے جیسی تھی، ہمارے جیسے نہیں، پگڑی تمہارے جیسی تھی، ہماری جیسی نہیں، کلمہ تمہارے جیسا تھا، ہمارے جیسا نہیں، نعرہ تمہارے جیسا تھا، ہمارے جیسا نہیں، یعنی تم ان جیسے ہو، ہم نہ ان جیسے ہیں نہ تمہارے جیسے، ہمارا سراپا ہماری داڑھی، کتابیں پڑھ کر دیکھ لیجیے جناب علی کی داڑھی کیسی، تو اہل سنت جیسی، تیری جیسی نہیں جی بھائی۔ مولا حسین کا سراپا کیسا، پڑھ کر دیکھ لیجیے، اہل سنت جیسا تھا، تمہارے جیسا نہیں تھا۔ تو تین چیزیں دیکھی جائیں گی بھائی۔ پہلی چیز کیا؟ اگر نمازیں پڑھی ایک امام کے پیچھے تو دونوں میں پیار ہی پیار ہے، رشتے دیے بھی صحیح، رشتے تو پیار ہی پیار ہے۔ اور خاندان بنو امیہ امیر معاویہ کا خاندان ہے، جو یار لوگ کہیں جی پنجتن پاک کو ہم مانتے ہیں اور اہل بیت کا دشمن جناب امیر معاویہ ہے، تو یاد رکھیے گا جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زہرا، جناب حسن، جناب حسین۔ دنیا بھر کا کوئی رافضی جہاں پر بیٹھنا چاہے بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، وہ ان پانچ میں کسی ایک کا نام لے یا پانچوں کا نام لے، نام وہ لے اور امیر معاویہ سے رشتہ ہم بتائیں گے۔ اگر اپنی کتاب سے بتائیں ہم تب بھی جھوٹے، اور تیری کتاب سے نہ دکھائیں ہم تب بھی جھوٹے۔ بات چونکہ آگے کافی بڑھ جائے گی، ٹائم چونکہ بالکل ہی شارٹ ہے۔ تیسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اگر دو خاندانوں نے ایک دوسرے کے بڑوں کے ناموں پر نام رکھے، اچھا بھائی اللہ آپ کو دے بیٹا، تو ممتاز قادری کے نام پر ممتاز حسین نام کون رکھے گا بیٹے کا؟ جی بھائی اچھا مسجد کی دیوبندیوں کی، بریلیوں کی اور کہتے ہیں سارا رکھیں گے، کیوں؟ چونکہ ہمارا نظریہ کیا ہے، میں اڈیالہ جیل میں تھا، اسی چکی میں مولانا فاروقی صاحب بھی تھے اور اگلی چکی ممتاز قادری صاحب کی تھی۔ جس دن شہادت ہوئی غازی ممتاز قادری کی تو مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا بھی سارے تلاوت قرآن کرو، ختم قرآن کر کے ایصال ثواب کریں گے ممتاز قادری کے لیے۔ انور نامی ایک پٹھان نوجوان بھی تھا اسی چکی میں، اسی سیل میں،
اس نے کہا فاروقی صاحب پتہ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی تھا اور آپ ختم قرآن کروانے لگے ہیں۔ تو اورنگزیب فاروقی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ نہ دیکھو کون تھا، یہ دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے۔ کیوں کہ ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ اچھا سب نے کہا ممتاز قادری پولیس کا چھوٹا سا کانسٹیبل، ہم اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں گے۔ اگر اللہ دے آپ کو بیٹا تو آپ میں کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آپ جرنیل پاکستان، امیر المومنین پاکستان، پیران پیر شیخ جناب سید پرویز مشرف علیہ ما علیہ، اس کے نام پر بیٹے کا نام پرویز مشرف رکھیں گے؟ بھائی جو قوم کے وسیع تر مفاد میں آیا 90 دن کے لیے تھا، گیا 11 سال کے بعد تھا، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں۔ جب اس کے نام پر کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں رکھوں گا، وجہ سارے کہیں گے مولوی صاحب بندہ اسی کے نام پر نام رکھتا ہے جس کو اپنا بھی سمجھتا ہو، سچا بھی سمجھتا ہو، سچا بھی سمجھتا ہو، بندے کا پتر بھی سمجھتا ہو۔ میں اللہ جو بیٹا دے تو کون کون نام رکھے گا؟ عبد الوہاب۔ بھائی عبد الوہاب کے نام پہ عبد الوہاب راجپوت رکھے گا تو کون رکھے گا؟ اگرچہ اولاد نہیں تھی لیکن نام آج بھی زندہ، کیوں کہ نام کے باقی رہنے کے لیے نہ آل چاہیے، نہ کمال چاہیے، نہ جمال چاہیے، نہ مال چاہیے تو نبی والے اعمال چاہیے۔ ہم رکھنے کو تیار کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا یعنی جب دو خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے نام پر نام رکھیں تو علامت کس کی ہے؟ جی بھائی پاکستان کے بڑے معروف شاعر احمد فراز صاحب، انہوں نے کہا تو اور فراز چاہیے تجھے کتنی محبتیں کہ ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ مائیں جب بچوں کا نام رکھے تو علامت محبت کی دشمنی کی بھائی؟ جی بھائی اب یہاں پر نام دیکھیں علی، ایک سیالکوٹ کا باندر اٹھا، انہوں نے کہا پیغمبر کے پورے صحابہ میں تم کسی ایک کا نام علی دکھا دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نبی کے باقی صحابہ اپنی جگہ پر ہیں، ایک امیر معاویہ کے گھر میں میں تجھے ایک نہیں 2 علی دکھاتا ہوں لیکن رہ تو اپنے گھر میں ہی، جہاں کا گند ہے وہیں پر ہے نا بھائی۔ حضرت امیر معاویہ اسی خاندان سے ہیں جس خاندان سے نبی ابی العاص پیغمبر کے داماد ہیں، لقیط ابن ربی جنہیں ابی العاص کہتے ہیں۔ نبی کا سب سے بڑا داماد سیدہ خدیجہ کا بھانجا اور سیدہ زینب کا شوہر، اللہ نے پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی کو دیا بیٹا اور بیٹے کا نام رکھا علی۔ کیا نام بھائی؟ نبی کے سب سے بڑے نواسے کا نام بھی علی ہے، نبی کے سب سے چھوٹے داماد کا نام بھی علی ہے نا بھائی۔ اور تھا کون؟ امیر معاویہ ہی کے خاندان سے، حضرت امیر معاویہ، ان کے بھائی ہیں عتبہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عتبہ۔ عتبہ کا بیٹا ہے ولید، ولید کا بیٹا اور امیر معاویہ کا رشتے میں پوتا، ابو سفیان کا پڑپوتا، عتبہ کا بھی پوتا، ولید کا بیٹا، اس کا نام ہے علی۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ علی۔ اور امیر معاویہ کی خالہ ہند کی بہن ابو سفیان کی سالی، اس کا نام ہے فاطمہ۔ اس کا نام کیا بھائی؟ اچھا یہاں پہ جناب معاویہ کا گھر دیکھیں تو جناب امیر معاویہ کے اپنے گھر میں 2 بچوں کا نام ہے علی۔ کیا نام بھائی؟ اور پیغمبر کی بیٹی کے نام پہ 46 خواتین کا نام ہے فاطمہ، 12 کا نام ہے علی اور 7 کا نام ہے حسین۔ کہاں؟ نبی کے صحابہ میں۔ اب جناب نبی پاک کے داماد حضرت علی کا گھر دیکھیے، حضرت علی کا بیٹی ہے اور نام ہے ان کا سیدہ زینب۔ کیا نام بھائی؟ زینب کی شادی ہوئی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے۔ عبداللہ کو اللہ نے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، ابو طالب کا پڑنواسا، اور نام تھا اس کا معاویہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ حضرت علی کا حضرت علی کا بیٹا، ان کا نام ہے سیدنا حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کا بیٹا، ان کا نام ہے زین العابدین۔ زین العابدین کا بیٹا، ان کا نام ہے امام باقر۔ امام باقر کا بیٹا، ان کا نام ہے جعفر صادق۔ جعفر صادق کا بیٹا، ان کا نام ہے عبداللہ افتا، اور عبداللہ افتا کا بیٹا تو اس کا نام بھی ہے معاویہ۔ چلے چوتھی بات بھائی، چوتھی بات کیا دیکھی جائے گی؟ اگر 2 خاندانوں میں لڑائی ہو جائے
تو لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی علی اور معاویہ آپس میں لڑے، تو دو باتیں پلے باندھ لیجیے کہ ان دونوں کی لڑائی اعتقادی نہیں تھی. کیا تھی بھائی؟ اعتقادی نہیں تھی، فسادی بھی. لڑائی دونوں کی اجتہادی تھی. اجتہادی کیا کہ کسی بندے نے مسجد کے دروازے پہ قلعہ ٹھوک دیا، کوئی آئے گا سواری باندھ کے نماز پڑھ لے گا. اگلا بندہ آیا، اس نے قلعہ وہاں سے اکھاڑ دیا، یار کسی کو رات کو ٹھوکر لگ جائے گی. نیت دونوں کی، نیت دونوں کی، وہ اپنی جگہ پہ سچا یا اپنی جگہ پہ مجتہد کہتے کسی کو ہے. جو مجتہد ہو اپنی رائے پہ پورا یقین ہو سے، اپنی رائے پہ، اپنی رائے پہ. سیدنا علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مجھ سے لڑے واللہ ان کے ساتھ میری لڑائی کفر و اسلام کی نہیں تھی. ہیں میرے بھائی کی انہوں نے زیادتی، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. ایسی لڑائی دنیا میں کب کہیں کسی نے دیکھی ہوگی کہ دونوں گروہ جو آپس میں لڑے. حضرت علی کے بھائی جناب عقیل بن ابی طالب، کون؟ جن کے بیٹے مسلم کو حضرت حسین نے سفیر بنا کر کربلا بھیجا تھا. یہ جناب عقیل کون ہے؟ بھائی ہیں حضرت علی کے. بھائی کس کے؟ بھائی علی کے ہیں، سپاہی امیر معاویہ کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ابو ہریرہ جو ہیں وہ لڑتے تھے حضرت علی کی فوج میں اور روٹی کھاتے تھے امیر معاویہ کے پاس جا کے. ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض کوئی نہیں. کیوں کہ لڑے آ کے فوج علی میں شامل ہو کے، شام کو جن کے پاس کھانا کھانے گئے انہوں نے دسترخوان سے اٹھایا کوئی نہیں، اور روٹی کھا کے جن کے ساتھ مل کے لڑے انہوں نے اپنی فوج سے بھگایا کوئی نہیں. کیوں؟ اسی کو تو پیار کہتے ہیں، اسی کو تو اعتماد کہتے ہیں. یعنی دونوں فوجیں آمنے سامنے، اور پوچھنے والے نے پوچھا جناب علی سے یہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑے اب ان کے بارے میں بتائیں، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ ابن عساکر تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ جو میرے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو ان کے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہیں. ایسی محبت کہاں سے لاؤ گے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے فوجی اٹھائے، انہوں نے اپنے فوجی اٹھائے، جمع کیے ایک جگہ پہ، سب کی نماز پڑھی، جنازہ امامت کروائی علی نے، سارے ان کے پیچھے تھے، سارے ان کے. البدایہ والنہایہ واضح طور پہ لکھا ہے. یعنی اور حضرت علی نے بھائی اپنا کہا. چلے آخری بات بھائی، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ. کون سی بھائی؟ اور نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ ملنگ قرآن کا تو انکار کرتا ہے، نہج البلاغہ کا انکار کوئی نہیں کرتا. اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے خطبہ خط نمبر 58، حضرت علی فرماتے ہیں واللہ کہ میرا اور شام والوں کا جنگ کا معاملہ پیش آیا اور پکی ٹھپکی بات یہ ہے کہ ان کا اور میرا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دعوت اسلام بھی ایک ہے، اساس اسلام بھی ایک ہے. اختلاف جو ہمارا ہوا وہ خون عثمان پر ہوا ہے، ورنہ میرا دامن تو صاف ہے. میرا دامن تو، جب لڑنے والا کہہ دے کہ ہماری لڑائی کفر اسلام کی نہیں، اور جو تماشائی ہو انہیں نہیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تیری لڑائی ہوئی کیوں تھی، وہ کیا کرے گا؟ جوتے اٹھا کے اتنے برسایا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو میں نے نگلنا کہاں سے اگلنا کہاں سے. وجہ بھائی جن کی لڑائی تھی وہ کہتا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، اور اگر مسلمان سے کوئی اس لیے لڑے کہ مسلمان میں ماروں گا اسے تو یہ کفر ہو جائے گا. اگر کوئی کسی مسلمان سے دشمنی رکھ کے پھر لڑے گا تو یہ فسق ہو جائے گا. اور اگر دو مسلمان غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑے تو قرآن دونوں کو مومن کہتا ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کی لڑائی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے میرے بھائی، کسی عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پہ نہیں، کفر و اسلام کی بنیاد پہ نہیں، ذاتی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں، کینہ پروری کی بنیاد پہ نہیں. جب دونوں کہہ دیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، اور رب کا قرآن بھی کہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو دونوں میں صلح کروا دی جائے، تو الحمدللہ صلح والا کون ہوتا ہے؟ جو دونوں کو برحق بھی مانے، دونوں کو سچا مانے،
دونوں کو میرے بھائی اپنا مانے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ پکی ٹھکی ہے کہ جو مقام اللہ نے جناب علی کو دیا ہے وہ مقام امیر معاویہ تو کیا ان کے والد گرامی کا بھی کوئی نہیں. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.